السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پرنیا وائس۔ سسٹر، آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اردو ناول وفا کے رستوں پہ، قسط نمبر 6۔ عصر کی نماز اس نے خیالوں کی یورش کے ساتھ ادا کی۔ ذہن عجیب الجھن میں گھر گیا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بس یہی الفاظ منہ سے ادا ہوئے، یا اللہ، جو تیری رضا وہ میری رضا۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ وہ مبتلا نہیں تھی، وہ باخبر بھی نہیں تھی، مگر فاران کے اقرار نے اس کا من بوجھل کر دیا تھا۔ وہ دوہری کیفیات کا شکار ہو گئی تھی۔ اسی الجھن میں شام ہو گئی۔ وہ خود کو گھسیٹتی باہر لے آئی۔ امی اور چچی کچن کا باقی کام سمیٹ چکی تھیں۔ تیار ہو گئیں تم؟ اسے آتا دیکھ کر انہوں نے پوچھا، ساتھ ایک تنقیدی نگاہ بھی اس پر ڈالی۔ تھوڑا میک اپ کر لیتی ثانیہ، چچی نے کہا۔ بس ٹھیک ہے، رشتے کے لیے آنے والوں کے لیے اتنا سنگھار بہت ہوتا ہے۔ منگنی شادی ہو جائے تو کوئی بات بھی ہو، امی کا اپنا نظریہ تھا۔ ثانیہ نے جان بخشی پر شکر ادا کیا۔ دل کسی طرف ہو کر نہیں دے رہا تھا، ذہن پر بس فاران کے لفظوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے لاؤنج میں آ گئی۔ فاران سفید کرتا شلوار میں نک سک سے تیار بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ اسے آتا دیکھا تو نظریں وہیں جم گئیں۔ ثانیہ کو اس کی محویت نے نظریں اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ کتنی الگ تھیں وہ نظریں جن سے آج فاران اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کی موجودگی سے بے آرام ہوئی۔ فاران اس کی گھبراہٹ اچھی طرح سمجھ رہا تھا، جب ہی ایک مہربان دوستانہ مسکراہٹ سے اسے نوازا اور دوبارہ موبائل پر جھک گیا۔ ثانیہ دھڑکتے دل پر قابو پاتی رہ گئی۔ تایا ابا اسے مخاطب نہ کر لیتے تو وہ یقیناً یہاں سے چلی جاتی۔ جلد ہی فضیلہ آنٹی کی آمد کا شور اٹھ گیا۔ وہ عابدہ پھپھو کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ سب کے سلام کا جواب دے کر ثانیہ کی طرف متوجہ ہوئیں، مگر آج ان کے انداز میں پہلے جیسی گرم جوشی مفقود تھی۔ ناشتے پانی سے فارغ ہونے کے بعد گھر کے سارے بڑے سب لوگ ڈرائنگ روم میں ابا میاں کی سربراہی میں بیٹھے تھے۔ صرف فاران گھر کا بڑا پوتا ہونے کی حیثیت سے وہاں موجود تھا۔ ابا میاں، پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ عابدہ پھپھو نے گفتگو کا آغاز کیا۔ فضیلہ آنٹی آج خلاف معمول کچھ گم سم سی تھیں۔ ابا میاں نے ایک نظر فاران پر ڈالی، پھر فضیلہ آنٹی کو دیکھا۔ ویسے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مطلب فضیلہ کو ہم عرصے سے جانتے ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر عمر یہاں آ جاتا، ہم سب اس سے مل لیتے۔ آخر بیٹی بیاہنی ہے، تسلی ضروری ہے۔ ابا میاں نے بہت محتاط انداز میں بات شروع کی۔ چھوٹی تائی اور تایا پہلے بے چین پھر متفق نظر آنے لگے۔ فضیلہ آنٹی نے پہلو بدلا۔ عابدہ پھپھو کو بھی یہ بات ٹھیک لگی تھی۔ وہ بھی سوالیہ انداز میں نند کو دیکھنے لگیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے ابا میاں، مگر عمر کا اتنی جلدی آنا ممکن نہیں ہے۔ فضیلہ آنٹی نے طریقے سے بات بنائی۔ تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں، جب عمر آئے گا تب بات آگے بڑھائیں گے، ابا میاں نے سابقہ انداز میں کہتے ہوئے چھوٹی تائی کی طرف دیکھا۔ فاران اس دوران خاموش بیٹھا ابا میاں کی پالیسی کو جانچتا رہا۔ سمجھی نہیں ابا میاں، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ یہ تو آپ نے بالکل غیروں والی بات کر دی۔ فضیلہ آنٹی اپنی سوچوں سے اچانک چونک کر بولی تھیں۔ چھوٹی تائی ان کے انداز پر بے چین سی ہو کر سب کو دیکھنے لگیں۔ بیٹا، اس میں غیرت والی کوئی بات نہیں، ہم تمہارے بیٹے سے کبھی نہیں ملے، لڑکی ہم نے اس سے بیاہنی ہے اور یہ بالکل جائز مطالبہ ہے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی بنا لڑکے سے ملے تو نہیں کر دیتے۔
کیوں چھوٹی دلہن؟ ابا میاں نے انتہائی شرافت سے کہتے ہوئے بندوق چھوٹی تائی کے کندھے پر رکھ دی۔ فارہان نے سر مزید موبائل پر جھکا کر ہنسی ضبط کی۔ ویسے فضیلہ باجی، ابا میاں کی بات کسی حد تک درست ہے۔ بے شک ہم عمر سے اسکائپ پر فون پر کتنی بھی بات کر لیں مگر شادی جیسے معاملے کے لیے روبرو ملنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عابدہ پھپھو نے بھی تائید کی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے عابدہ، لیکن میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ پہلے میں رشتہ طے کروں گی تو عمر ایک ہی بار آئے گا شادی کے لیے۔ امریکہ سے روز روز آنا آسان تو نہیں ہے۔ فضیلہ آنٹی کو عجیب سا پریشر محسوس ہونے لگا تھا، گویا گھر بلا کر انہیں ذلیل کیا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ عمر کو کال کریں، ابا میاں اور ابراہیم بھائی کی لائیو چیٹ کروا دیں، کچھ ان کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ عابدہ پھپھو نے درمیانی راہ دکھائی، مبادا نند برا ہی نہ مان جائیں۔ باقی سب بھی تائیدی انداز میں عابدہ پھپھو کو دیکھنے لگے۔ اچھا میں کوشش ویسے وہ اس وقت آفس میں ہوگا۔ فضیلہ آنٹی نے مرے مرے انداز میں فون نکالا۔